اور اللہ ہے خالق، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے لیے وہ رحمان ہے اور وہ اس دنیا اور وہ رحیم ہے آخری دنیا کے اندر۔ اب فرما مالک ہی یوم الدین، اور وہ مالک ہے جزا کے دن کا، جزا کے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں عبادت بھی تیری کرتا ہوں، میں ہوں بھی تیرا، ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اور مانگوں گا بھی تجھ سے۔ گویا ہم یوں اس کا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، جب میں عبادت تیری کرتا ہوں پھر بتا میں مانگوں دوسرے سے کیسے جانے، ایاک نستعین، پھر میں مانگوں گا بھی کس سے؟ تجھ سے ہی مانگوں گا، کیونکہ میں نے جب تجھے اپنا حاکم مانا، تو جب میرا خالق بھی ہے، تو جب میرا اللہ بھی ہے، تو جب میرا رحمان بھی ہے، تو جب میرا رحیم بھی ہے، تو نے جب مجھے پیدا کیا اور میں عبادت بھی صرف تیری کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتا، تو اب ایاک نستعین، اب مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا، یعنی جو چیز بھی مجھے چاہیے گی وہ بھی میں کس سے مانگوں گا؟ تجھ سے مانگوں گا۔ اب یہ اس کو سنیے کہ جس کی عبادت کی جائے مانگنا بھی اسی سے چاہیے، کیونکہ دینے کا اہل صرف وہی ہے، باقی اگر کوئی دے گا تو وہ اس کے توسل سے دے گا، وہ اس کے ذریعے سے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو بھی کوئی دیتا ہے، مثلا کوئی پیغمبر دیتا ہے، کوئی پیر فقیر دیتا ہے، کوئی اور دیتا ہے، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا، وہ دیتا کہاں سے ہے؟ اسی کے خزانے سے، خزانہ اسی کا ہے، صرف کسی کو ایک لمٹ کے تحت بانٹنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ تم دو، یہ تم دو، یہ تم دو، یہ تم دو، اور کسی کو، اور جس پہ مکمل ٹیسٹ ہو گیا، اس کا مکمل اعتماد ہو گیا، اس کو سارا خزانہ دے کر کے فرمایا کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ یہ آپ کا ہے، آپ جس کو جو چاہیں دیتے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کا ہے۔ اور پھر پہلے کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں دوں گا، جب یہ اللہ پاک نے دے دیا سب کچھ، انا اعطیناک الکوثر کہہ کر، پھر حضور نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دے رہا ہے، آؤ میں تمہیں دوں، سمجھے نا؟ واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ دے رہا ہے اور میں تمہیں دیتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس کی مثال ایگزامپل یہ دیتے ہم کہ اللہ دے رہا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ایک نبی ہوتے ہیں اور ایک رسول ہوتے ہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ مثلا ساری کائنات میں اللہ پاک نے سے منتخب کیے جو مخلوقات میں سے سب، اتنی بڑی مخلوق میں سے چوٹی کے لوگ جو چنے، جن جیسا ذہین، جن جیسا فطین، جن جیسا صلاحیت والا پورے خربوں اربوں انسانوں میں سے نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا، یعنی وہ جو چنے اللہ پاک نے نبی بنانے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے، وہ کتنے؟ 1,24,000، اور 1,24,000 نبیوں جیسا پوری انسانیت میں کوئی اور تھا ہی نہیں، سمجھے نا؟ پوری انسانیت میں کوئی اور ان جیسا نہیں تھا، یعنی وہ ذہن کے لحاظ سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ہر چیز سے وہ سب سے بلند تر ہے، تو وہ ان کو اللہ نے پکڑا تو کیا بنایا؟ ان کو نبی، ان کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ نبوت ایک راستہ ہوتا ہے، ایک سمجھ لیں کھڑکی ہوتی ہے جو اللہ اور اس بندے کے درمیان کھلی ہوتی ہے، جس کو اللہ نبی منتخب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کھڑکی سے، اس راستے سے، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، وہ اس جگہ سے اللہ سے فیض لے رہا ہوتا ہے، مگر وہ دے کسی کو نہیں سکتا کیونکہ وہ نبی ہے، وہ دے کسی کو، وہ لے تو سکتا ہے اللہ سے مگر دے کسی کو نہیں سکتا۔ تو اللہ جب چاہتا ہے کسی کو، نبی کو، کہ یہ مجھ سے لے اور مخلوق کو دے، تو پھر اللہ اس کو رسول بناتا ہے، پھر اللہ اس کو کیا بناتا ہے؟
رسول. نبی کتنے تھے؟ 1,24,000 جو لے تو رہے تھے اللہ سے مگر دے نہیں سکتے تھے. دینے کے لیے اللہ نے جو رسول منتخب کیے ان 1,24,000 میں سے وہ کتنے تھے؟ 313 جو دیں. اور کتنے رسول کتنے بنائے نبیوں میں سے؟ نبی 1,24,000 تھے، یعنی جن کے وسیلے سے اللہ اتار رہا تھا، جن کو دے رہا تھا ان کے ذریعے سے، مگر وہ خود دے. نبی کو اللہ رسول بناتا ہے، جب منصب پہ فائز کرتا ہے تو پھر وہ اس کو. تو رسول جب اللہ نے بنائے تو وہ کتنے بنائے؟ 313. وہ جو 313 منتخب کیے وہ پچھلے جو 1,23,000 تھے ان میں سب سے زیادہ چوٹی کے، سب سے اچھے، سب سے زیادہ کمال والے چنے تو وہ کتنے؟ 313. ٹھیک ہے. پھر پروردگار عالم نے ان 313 میں سے بھی اور چوٹی کے، اور زیادہ وجاہت والے، اور زیادہ حسین، اور زیادہ خوبصورت نکالے تو اللہ نے 5 اولو العزم رسول بنائے. کتنے ان میں سے منتخب کیے؟ 5. یعنی کھرب عام مخلوق میں سے چنے 1,24,000، ان میں سے چنے 313، ان میں سے اور نکالے تو کتنے؟ 5. ٹھیک ہے. ان 5 کو شریعتیں دی مختلف، تورات، زبور، انجیل، یہ سب شریعت. پھر ان 5 کا خلاصہ کیا اللہ پاک نے کہ ان 5 میں بھی اس آخری جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کو اللہ نے اپنا حبیب اور محبوب بنایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو وہ سارے علم عطا کیے جو تورات میں تھے، جو زبور میں تھے، جو انجیل میں تھے، جو سب نبیوں کا مقام تھا وہ جمع کیا تو ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور ان کی جو شریعت اور ان کا جو دین ہے اور ان کی جو کتاب ہے اس کو کنٹینیو کر دیا قیامت تک، وہی رہے گا. ٹھیک ہے. باقی سب اس لیے ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پیغام لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے. اس قیامت تک کے پیغام میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس میں یہ سورۃ فاتحہ. اور اس میں پھر اللہ نے فرمایا یہ کہنا جو وہی فرمایا بندہ کہ ہم بندہ ابتدا کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مانگتے بھی تجھ سے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہمیں اس راستے سے بچا جس راستے پہ ہمارے لیے خرابی ہے، اور اس راستے پہ چلا جو ہمارے لیے درست ہے. اور پھر درست راستہ کون سا ہوگا اس کے لیے بیان فرمایا گیا کہ سیدھا راستہ کون ہے. تو اب سیدھا راستے کے لیے کوئی کتاب نہیں بتائی انہوں نے یا فلاں جانی ہوا سیدھا راستہ قرآن کا ہے. سیدھے راستے کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ صرف انہیں لوگوں کا ہے جن پہ اللہ کی نعمتیں برستی رہی. ٹھیک ہے. جو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہے ہیں، انعام جن پر کیا ہوا ہے ہم نے. اور پھر فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم، جو تیرے ناپسندیدہ لوگ ہیں اور غلط راہوں پہ جانے والے ہیں اس راستے پہ ہمیں نہ چلا. یہ دعا تھی جو بندے نے کی. ٹھیک ہے. کب کی؟ جب پوری انسانیت ختم ہوگی. یہ خلاصہ تھا وہ جو مخلوق نے مانگا کہ ہمیں عطا فرما راستہ ان لوگوں کا. تو پھر یہ ضابطہ مانگا اللہ پاک نے، تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ پورا قرآن عطا فرما دیا. یہ ساری نعمت ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور اس قرآن کو تو یہاں پہ فرمایا ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن ہدایت دیتا ہے کس کو؟ متقی لوگوں کو. ٹھیک ہے. متقی لوگوں کو یہ کیا کرتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. مثلا اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اس کے لیے یہ زبردستی ہدایت نہیں ہے. مثلا قرآن رکھ دیا کسی نے جو الماری میں لا کے ابھی سے 4 بھائی نے رکھ لیا، اس پہ ڈالا بہت اچھا اور اس کو چوما اور وہاں رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ان کے لیے رکھا ہوا قرآن ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کون سا قرآن ہدایت ہے؟ جب یہ اس سے بولیں گے، جب یہ اس سے مخاطب ہوں گے، جب اس سے کلام کریں گے، جب اس سے یہ گفتگو کریں گے تو پھر یہ ان سے بولے گا. جب یہ اس سے کچھ کہیں گے، سوال کریں گے، یہ ان کو جواب دے گا. سمجھ گیا؟ یہ ہے قرآن. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے قرآن پاک کی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مگر ہدایت